نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جنہی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ جدی انشاءاللہ صبح ابتدا ہو رہی ہے. سعودیہ کے اندر آج روزہ ہو گیا، کل انشاءاللہ تعالی ساڈے پاکستان کے اندر انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا.
یہ ماہ سیام اللہ دا مہمان بن کے ساڈے کو آ رہے، جس طرح کائنات دے سارے گھراں دا سردار ہے بیت اللہ، سارے شہراں دا سردار ہے مکہ اور مدینہ، سارے دناں دا سردار ہے جمعہ، ساریاں راتاں دی سردار ہے لیلۃ القدر، کائنات دے سارے چشمیاں دا سردار ہے زمزم، اس طرح کائنات دے سارے زمانیاں دا سردار ہے پیغمبر دا زمانہ، اس طرح دنیا دے جتنے مہینے نے 12 مہینے یعنی 11 مہینیاں دا سردار ہے رمضان المبارک، اور ساری کائنات دیاں کتاباں دی سردار ہے رب دا قرآن۔ رمضان دے حروف نے 5، را میم صاد الف اور نون، اور یہ دا ماخذ جڑا ہے عربی گرامر دی روح نا وہ ہے رمز، را میم صاد رامزا، رمز عربی کے اندر یہ دا معنی ہے کہ سورج جڑا نکلیا ہوئے زمین تبھی ہوئے، تپتی زمین تے اتے جدو اسی اپنے قدم رکھنے ہیں نا تے پیراں دیاں تلیاں سڑدیاں نے، پیراں دیاں تلیاں تے سڑن نو عربی دے اندر رمز کیا جاتا ہے۔ تو لہذا رمضان کا معنی کی ہوا رمز الذنوب، رمضان ساڈے گناہاں نو جلان آیا، جہنم دے راہ تو لان آیا، جنت دے راہ تے پان آیا، اور نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے، اس واسطے انہوں رمضان کیا جاتا ہے۔ دنیا داری کے اندر ساڈا مہمان آئے نا، اسی بڑھ چڑھ کے انہی مہمان نوازی کرنے ہیں، جارے کتے رشتہ داراں چ جا کے شریکے جا کے گل نہ کر دے، پھر ساڈا انہاں رشتہ داراں شریکے ساڈا نک کی رہے گا، یار میں فلانے بندے کو گیا تو انہیں مجھے روٹی نہیں پوچھی، فلانے کو گیا انہیں پانی نہیں پوچھیا، فلان بندے کو گیا یار انہیں چائے نہیں پوچھی، فلانے کو گیا انہیں میرے نال چنگا سلوک ہی نہیں کیتا۔ دنیا دے مہمان دی شکایت دا سانو ڈر ہے، یار قیامت دے دن رب نو رمضان کہے گا اللہ میں تیرا مہمان بن کے گیا تے میں تیرا کو کھان نہیں سا گیا، انہاں نو دنیا چ بھی نعمتاں کھوان گیا سان تے میدان محشر چ بھی انہاں نو کھوانی نے، یعنی دنیا چ بھی ہر روزہ جدوں کھولدا ہے کنیاں نعمتاں دسترخوان تے پئیاں ہونیاں، رمضان دیاں بہاراں، رمضان دیاں برکتاں، رمضان دی روحانیت، رمضان دی نورانیت، رمضان کے اندر رب دی برکات اور رحمتاں انیاں نازل ہوندیاں نے کہ پورا سال کسی مہینے کے اندر انیاں رحمتاں اور برکات کا نزول نہیں ہوتا جنہ اللہ پاک اپنے رمضان کے اندر کر۔ اور اسلام کے 5 جڑے بنیادی ارکان نے نا، انہاں جو ایک عبادت جڑی ہے وہ رمضان بھی، نماز ہے، زکات ہے، کلمہ شہادت ہے، اور پھر بیت اللہ دا حج ہے، پھر تو تصوم رمضان، رمضان دا مہینہ بھی، ایک مہینے کے روزے اللہ نے ساڈے اُتے فرض کر دیتے۔ نفلی روزے کے اندر انسان بھی اپنی مرضی چل سکتی، لیکن نفلی روزہ بندہ رکھے ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، انہوں افطار بھی کر سکتا ہے۔ جڑا فرضی روزہ ہے یہ تے اختیار صرف رب رحمان ہے، اور قیامت کا دن ہوئے گا جب انسان آئے گا نا، دنیا کے اندر بھی اللہ اپنے فرشتوں میں بات کہی دے، میرے فرشتوں نماز کا اجر لکھو، زکات کا اجر لکھو، نیکیاں میں اجر انہاں نے دنیا میں لکھ دیو، لیکن روزے کا اجر تھوڑیاں کلمہ لکھن تو قاصر نہیں، روزے کا اتنا اجر ہے فرضی کا، تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں،
لیکن فرضی روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکو گے. کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے واسطے نے، جدو قیامت نو میرا بندہ میرے کو آئے گا یہ دا اجر میں رب خود ہی عطا کرا. کتنی بڑی بات. اور رمضان کا مہینہ، رمضان را تو مراد الراء رضوان اللہ. رمضان کی رات تو مراد کی الراء رضوان اللہ، یہ اللہ کی رضامندی کا مہینہ ہے. میم تو مراد ہے المیم محبت اللہ. یہ اللہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہگار بندیاں نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. زواد تو مراد ہے الزواد الزمار اللہ. اللہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہگار بندیاں کو اپنی ذمت کی چادر چ لپیٹ لیں گے. الف تو مراد ہے الفت اللہ. اللہ اس مہینے کے اندر اپنے بندیاں نال الفت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. والنور نور اللہ. افطاری کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، رمضان کے اندر سحری کے ٹائم اللہ کے نور دیا تجلیاں آسمان تو زمین تے برسدیاں. اس واسطے انہوں رمضان کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں بات نہیں دے، اپنے نکوٹے کس لو. ماہ صیام آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، اور قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو نبی دا امتی کہلوانے والو، اپنے آپ کو پیغمبر دا امتی کہلوان والے ہو، نبی دا کلمہ پڑھ کے دار اسلام چ داخل ہونے والو، اللہ دے رسول دی رسالت اور آپ دی ختم نبوت کا اقرار کرنے والو، اللہ کی الوہیت رب دی ربوبیت دا دم بھرنے والو. اے ایمان والے ہو، تھوڑے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح پہلیاں امتاں دے او دے روزے فرض کر دیتے گئے سن. کسے نبی دے دور چ 2 روزے سن، کسے نبی دے دور چ 5 روزے سن. ہر نبی دے دور دے اندر رمضان کا مہینہ یعنی روزے جڑے نے فرض رہے نے، ہر نبی دی شریعت دا حصہ رہے نے. اس طرح ہی نبی دے امتیوں تھوڑے تے بھی روزے فرض کر دیتے گئے نے جی میں پہلیاں امتاں دے روزے فرض کر دیتے گئے. فرمایا یہ مہینہ کیسا ہے، روزہ رکھو گے کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. روزے دا لبے لباب تقوی ہے، روزے دی میکھ تے نچوڑ جیڑا تقوی ہے، روزے دا مکھن جیڑا وہ تقوی ہے. جس بندے دے دل چ تقوی نہیں او دا روزہ اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. ایک بندہ روزہ رکھدا ہے تے سارا دن نیٹ ویندا ہے، بے حیائی تکدا ہے، یہ دا کوئی روزہ نہیں. ایک بندہ روزہ رکھدا ہے تے کان دے نال موسیقی سندا ہے، یہ دا بھی کوئی روزہ نہیں. ایک بندہ روزہ رکھدا ہے تے ہاتھ دے نال غیر شرعی حرکتاں کردا ہے، تیرا کوئی روزہ نہیں. ایک بندہ روزہ رکھدا ہے، زبان نہ چگلی کردا ہے، زبان نہ گالی دیندا ہے، زبان نہ غیبت کردا ہے، زبان دے نال کسے مومن نوں دکھ دیندا ہے، یہ کوئی روزہ نہیں. آنکھ دا بھی روزہ ہے، کان دا بھی روزہ ہے، زبان دا بھی روزہ ہے، ہاتھ دا بھی روزہ ہے، جسم دے انگ انگ دا روزہ ہے. جیڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر انہاں گناہاں تو اجتناب نہیں کردا، رب آندے مینوں تیرے بھکھا پیاسا رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. روزہ رکھ کے بھی بندے چ تقوی نہ آئے، اللہ دا ڈر نہ آئے تے پھر روزے دا فائدہ تے نہ ہویا. روزے دا فائدہ اس شخص نوں ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر قیام کرتا رہا ہے، رمضان گزر جائے پھر بھی قیام کرے، رمضان جو قرآن پڑھتا رہا ہے، رمضان گزر گیا پھر بھی قرآن پڑھے،
رمضان کے اندر تقوی طہارت نے زندگی گزاری ہے، یہ رمضان کا اثر ادو ظاہر ہوئے گا جب پورا سال رمضان جیسی زندگی گزارے. اگر رمضان گزر گیا ہے تو بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ مسیطے آ گئے ہیں، ہوں تو خیر مسیطاں تو اونچی پابندی لا چڑی ہے، فلانا بھی نہ ہے، بھی پورے انہوں نے لکھ کے نا بھی ہر مسیح مسپا کر دیتے ہیں، لا دیتے بھی تھوڑا شیڈول ہے. منڈیاں کے اندر ایڈا رش اتنے کوئی شیڈول نہیں، سٹوراں کے اتنے ایڈا رش انہوں واسطے کوئی شیڈول نہیں. جتنے حکومت نے اپنے کریندے بیٹھے تھے، جتنے انہوں نے اجلاس اتنے کوئی رش نہیں، میڈیا کے اتنے انہیں کے لوگ بیٹھے تھے کوئی رش نہیں. صرف مساجد کے بارے چی پورا اصول وضع کیتا گیا ہے، 6 فٹ کے اتنے بہنا ہے. اس طرح ٹھیک ہے، حکومتی تدابیر کی حفاظت کرنی چاہیے، بننا چاہیے، اسی کدوں. لیکن ساری ایک گزارش ہے خدا را، پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر کے عبادات کو چینج کرنا تو پھر کہنا اس ملک کے اتنے امر پیدا ہو جائے یا سلامتی آ جائے. قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا جنہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اور ڈر جاؤ اللہ دے کولوں یخالفون عن امرہ، اللہ تو دے رسول کی مخالفت کرن لگیا، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور ڈر جاؤ ڈر جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ، اگر نبی دی ذات دی توہین کرو گے، پیغمبر دی حدیث دا مذاق اڑاؤ گے، نبی دی حدیث دا مذاق اڑاؤ گے، مخالفت کرو گے، قرآن کہتا ہے تھوڑے تے فتنہ جڑا ہے وہ برپا ہو جائے گا. اور یصیبہم عذاب علیم، یا تھوڑے تے دردناک عذاب بھی مسلط کر دیتا جائے گا. عذاب نو ٹالنا ہے، وباما نو ٹالنا ہے، پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی کرو. آئیے ذرا غور کیجیے، یہ میری گزارش ہی قرآن و حدیث کی روح نہ. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا اذا دخل رمضان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جگہ کے پیر فرماتے ہیں جدو رمضان آ جاتا ہے، آج شام نو جدو مغرب ہو جانی ہے، سورج غروب ہو جانا ہے، اذان ہو جانی ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیتے جاندے نے. فرمایا فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت چاہتا ہے جنت کے 8 دروازے ہی کھل جاندے نے. فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے نو بند کر دیتا جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، تے جڑے شیطان شرکس نے انہاں نو زنجیراں وچ جکڑ دیتا جاتا ہے. ایک روایت چاہتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ دی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. کنیا چیزاں ہوئی آسمانہ کے دروازے کھل جانے میں، اج مغرب دے جنت کے دروازے کھل جانے میں. تیسری روایت اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جانے میں. یہ تو بڑی عظمت رمضان دی اور کی ہو سکتی ہے. آؤ میں ایک اور تھانو حدیث سناواں. ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے نے، انہاں دروازیاں دے وچ ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب الریان. کی نام ہے؟ باب الریان. اس دروازے کا نام ہے، ایک دروازے کے لیے ہے باب الجہاد، ایک کے لیے باب الصدقہ، باب الزکات. مختلف دروازے کے لکھے میں
ایک دروازہ رب نے سپیشل بنایا وہ باب الریان رکھیا ہے وہ اندر داخل ہون گے تے صرف روزے دار ہی داخل ہون گے اور میں ایک اور حدیث سنا حضرت ابو ہریرہ حدیث راوی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رمضان دے اندر روزہ رکھدا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا رات دا قیام کردا ہے رات نوں تراویحاں پڑھدا ہے جب پچھلی راتی اٹھ کے نفل نوافل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او لوگو جڑا ایمان دے نال اللہ اکبر ایک نیت لے کے فرمایا اس رمضان کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جڑی رات 1000 مہینے تو بھی افضل ہے اس رات نو پا دیتا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے 83 سال دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے میرے بھائیو اے رمضان دا مقدس مہینہ آئیے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث راوی نے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم جگہ دے پیر فرماندے نے اس مہینہ ایسا عظیم ہے کہ دے اندر نیکی دا اجر 10 گنا جڑا ودا دتا جاندا ہے تے جدوں بندے چ تقوی بہت زیادہ ہو جائے اللہ اس بندے دا جڑا اجر 700 گنا تک بھی ودا دیندے نے میرے بھائیو یہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جدوں روزے دار روزہ کھولتا ہے ادوں بھی انہوں خوشیاں ہوندیاں نے روزے دار کو کنیاں خوشیاں ادھر میرے دیکھو کنیاں نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتیاں نے وفرحۃ عند لقاء ربہ فرحتان للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک الصیام جنہ فرمایا لوگو جدوں روزے دار روزہ کھولتا ہے ادوں بھی روزے دار کو بڑی خوشی ہوندی ہے نالے کدی سن لو آقا فرماندے نے روزے دار دی اتنی عظمت ہے افطاری دے ٹائم جیڑی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو ڈائریکٹ قبول کر لیندے نے اور دوسری خوشی جدوں قیامت کا دن ہوئے گا روزے دار دے سامنے اللہ روزے دار نہ ملاقات کرن گے تے اپنے نور دے پردے اٹھا کے کرن گے وَإِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا او بندیا تو چھڈ دے سب کم ہے فضول دا اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہاں قسمتاں نہاریاں جڑے روزے دار نے انہاں واسطے اللہ دے فرشتے بھی دعاواں کردے نے جڑے سری کردے نے سری کرن والیاں واسطے اللہ تو دے فرشتے انہاں دے اوتے رحمتاں بھیجدے نے انہاں دے اوتے رحمتاں بھیجدے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے میرے بھائیوں سحری کے اندر برکت ہی برکت ہے سحری کے اندر رحمت ہی رحمت ہے سحری کے اندر شفا ہی شفا ہے روزے کے اندر بھی شفا ہی شفا ہے سارے بدن دیاں ساریاں بیماریاں دا روزہ جیڑا ہے ذریعہ شفا بن کے آیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے یہ روزہ جیڑا ہے اللہ اکبر اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہاں قسمتاں نہاریاں منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا ایک نیکی کری
لئیے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے اور 10 مومنا تینوں کہتا تینوں کہتا ہے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھول دا گل بڑی پیاری آتے نے 2 خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے ایک اللہ دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدو کھول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھول دا دجی خوشی ہوئے جدو جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدو پاونا جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ کی جھول دا آئیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں بہنوں آؤ نظرہ غور کیجئے میں ایک اور تینوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنا دیا اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے جگہ دے پیر نے فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات ہوتی ہے شیطانہ نو جگڑ دیتا جاتا ہے وَمَارَدَتُ الْجِنَّ جڑے جن نے انہاں نو ہی جگڑ دیتا جاتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ جہنم دے دروازے دے وچوں پورا مہینہ جہنم دا کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا سبحان فرمایا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ تے جنت دے دروازے سارے کھل جاندے نے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ انہاں دے وچوں کوئی دروازہ بند کیتا جاندا ہی نہیں جنت دے دروازے کھل گئے بند بولو کوئی دروازہ بھی بند کیتا جاندا نہیں جہنم دے دروازے بند نے بند ہو گئے انہاں چوں کوئی دروازہ بھی رمضان سے کھولیا جاندا نہیں اگے آئیے وَنَادٍ فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ آج شام نو فرشتے نے بڑی بڑی منادی کر وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر منادی کرن والا منادی کردا ہے او گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا نیکی کرن والے نیکیاں ہور زیادہ کر دے لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ڈھیر تے انبارے ہوئے اور لٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھول دا آئیے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر کے بات کو مکا دے ماں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو شبان دے آخری ایام ہوندے آخری جمعہ ہوندہ تے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماندے کیڑا خطبہ حضرت سلمان فارسی حدیث دے راوی نے فرماندے نے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان شبان دے آخر دے اتے جگہ دے پیر نے خطبہ ارشاد فرمایا کیے فقال یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگوں قد اصلکم شہر عظیم اور تھوڑے اتے ایک مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے وہ مہینہ عظیم ہے وہ مہینہ عظیم ہے اب دنیا دے لوگوں ایک عظیم مہینہ تھوڑے کو آ رہا ہے شہر مبارک فی فرمایا شہر فی ہے وہ پاک برکت مہینہ ہے وہ دے اندر اللہ دیا برکت آسمان کو نازل ہوندیاں میں فرمایا فی لیلت خیر من الف شہر وہ دے اندر ایک رات ایسی جیڑی 1000 مہینے نالوں بھی افضل ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وہ دے روزے تھوڑے ہوتے اللہ نے فرض کر دیتے ہیں وقیام لیلی وہ دا قیام جڑا تطوعاً تھوڑے تے نفلی عبادت بنا دیتا ہے وہ دا قیام نفلی من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فی ما سواہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضہ جگہ دے پیر فرماندے نے اگر رمضان چ نفل ادا کرو گے اللہ وہ فرض لکھ دیں گے ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرض درج کر دیں گے
رمضان دیا کنیاں بہار رمضان خراب کر چکے اللہ قسم میں رو رہا سا میں کہ اللہ یہ تیرا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہر مسیح چفرا تبھی پہ جی کو نمازی آ جاتے ہیں ڈاکا لے آ جاتے ہیں نکلو بھائی یہ بندے کے یہ سارا کچھ اللہ تیرے اسلامی ملک کے اندر مساجد ہی آ گئی تیرے گھر بے آباد ہو جان تیری رحمتہ میں پروازیں کدھر گئے تیری مدد کدھر گئی بتا نصر اللہ اللہ ایک بندے کا گھر بند ہوئے رولا پاؤں ہے گلی گلی جا کے کہیں کسی درخواست دینا میرا گھر بند کر چلے اللہ تیرا گھر بند کر دے رہے تالے لاندے نے آسمان تے اللہ تیرو غیرت نہیں آ رہی اللہ تو دنیا کا سب تو بڑا غیرت مند دنیا کا سب تو بڑا غیرت مند ہے تیرے جنہ غیرت مند کا علاج کوئی نہیں اور اے مہینہ اللہ نو منان دا مہینہ ہے رب دے کولو اپنے گناہ بخشوان دا مہینہ ہے جہنم دے راہ تو اپنے آپ نو لان دا مہینہ ہے اور جنت دے رستے تے چلان دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر اللہ دے کولو گناہاں دی توبہ کرو اگلا جمعہ انشاءاللہ استغفار اور توبہ دے حوالے نال اپنا اگلا جمعہ رمضان سے پہلا جمعہ آ رہا ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں مسلمانوں خوشیاں مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے کھل گئے بھوئے جنت دے بن کے مہمان آیا ہے یہ لے کے پیغام رحمت دا ہے آیا نال نصیباں دے دل ہو گئے موم مومناں دے وا جاگے لیخ غریباں دے یہ پہ گیا شور ہر پاسے کہ عالی شان آیا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے حوراں پچھن ملائکہ نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے حوراں پچھن ملائکہ نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے پئی چلدی ہوا انوکھی اے پایا خوشبو نے کیڑا اے ہے چند روزیاں دا چڑھیا اے ملکاں اعلان فرمایا اے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا اے کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا اے کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا اے لٹ لو لوگو جنت نو میں اس نو خوب سجایا اے میں لائیاں شیطان نو ہاتھ کریاں اے شاہی فرمان آیا اے اس واسطے میرے بھائیو یہ رمضان کا مقدس مہینہ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کہتا کمن ادّا سبین صبر اور یہ مہینہ شہر صبر یہ صبر دا مہینہ ہے والصبر ثواب الجنہ جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ کو ثواب بھی عطا کریں گے بولو اللہ کو ثواب بھی عطا کریں گے ہاں جی صبر کا ثواب بھی وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ سن سارے رمضان کی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دی اندر سانو بہاراں لٹن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا